دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی پت کی پہلی جنگ کس نے جیتی؟ ناظرین، پانی پت ہندوستان کے صوبہ ہریانہ میں ہریانہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت ایک تاریخی اور منصوبہ بند صنعتی شہر ہے۔ ویورز، 20 اپریل 1526 میں ہونے والی پانی پت کی پہلی جنگ جو ظہیر الدین محمد بابر اور ابراہیم خان لودھی کے درمیان لڑی گئی، وہ اسی شہر کے قریب ہوئی۔ اس جنگ میں بابر 12,000 سپاہیوں کے ساتھ گن پاؤڈر، فائر آرمز اور فیلڈ آرٹلری لے کر آیا، اور دوسری طرف ابراہیم لودھی کے پاس 1,00,000 سپاہی جس میں 1,000 سے زائد ہاتھیوں والی فوج تھی۔ جب دونوں افواج آمنے سامنے ہوئیں تو بابر کی فوج نے لودھی سپاہیوں پر توپوں سے حملہ کیا تو ان توپوں کی آواز نے ہاتھیوں کو ڈرا دیا، جس کی وجہ سے ابراہیم لودھی کی فوج کے سپاہی خود اس کے نیچے آ کر مرنے لگے، اور اس طرح بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ جیت کر برصغیر پاک و ہند میں مغلیہ راج قائم کیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی پت کی دوسری لڑائی کن کے درمیان لڑی گئی؟ ناظرین، پانی پت کی دوسری جنگ 5 نومبر 1556 میں ابوالفتح جلال الدین محمد اکبر اور دہلی کے بادشاہ ہیمو چندر وکرمادتیہ کے درمیان لڑی گئی۔ ہیمو نے چند ہفتے قبل دہلی کی لڑائی میں تردی بیگ خان کے ماتحت مغل افواج کو شکست دے کر دہلی اور آگرہ کو فتح کیا تھا اور دہلی کے پرانا قلعہ میں راجہ وکرمادتیہ کا تاج پہنا۔ پانی پت کی اس لڑائی میں اکبر 10,000 سپاہیوں کے ساتھ 200 ہاتھی لے کر آیا اور دوسری طرف ہیمو کے پاس 30,000 سپاہیوں کے ساتھ 500 ہاتھیوں والی فوج تھی۔ دراصل اس وقت اکبر کی عمر 13 سال تھی۔ حقیقت میں بہرام خان مغل فوج کی کمانڈ کر رہا تھا۔ جنگ کے آغاز میں مغل فوج ہار رہی تھی، لیکن اچانک ہیمو کو ایک تیر لگا جس کی وجہ سے ہیمو مر گیا اور اس کی فوج بھی پسپا ہو گئی، اور اس طرح اکبر نے جنگ جیت کر مغلیہ شہنشاہت کو پھر سے قائم کر دیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی پت کی تیسری لڑائی کن کے درمیان لڑی گئی؟ پانی پت کی تیسری جنگ 14 جنوری 1761 کو مراٹھا اور درانی سلطنت کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ دہلی کے شمال میں تقریباً 97 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی پت شہر میں اور اس کے آس پاس ہوئی۔ اس جنگ میں مراٹھا فوج کو سدا شیو راؤ باؤ جبکہ درانی سلطنت کی فوج کو احمد شاہ ابدالی نے کمانڈ کیا۔ پانی پت کی اس تیسری لڑائی میں مراٹھا اور ابدالی افواج کی تعداد لگ بھگ برابر تھی، لیکن احمد شاہ ابدالی کی فوج کا توپ خانہ مراٹھوں سے کئی گنا بہتر تھا، جس کی وجہ سے افغان لیڈر احمد شاہ ابدالی کو فتح نصیب ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس جنگ میں 68,000 مراٹھا مارے گئے جبکہ ابدالی کی فوج میں 20,000 نے جام شہادت نوش کیا، لیکن فتح کی خوشی میں اس نقصان پر کسی نے توجہ نہ دی۔